زندہ رہے زندہ رہے زندہ رہے اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، بہرحال آج کی مجلس مختصر ہوگی. یہ آخری مجلس ہے اور ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں امام سجاد علیہ السلام کے سلسلے میں مختصر طور پر ذکر کرنے کے لیے اور ذکر سننے کے لیے. امام سجاد علیہ السلام، آپ کو سجاد کیوں کہا جاتا ہے وہ میں نے بیان کیا. اور امام سجاد کا ایک مشہور لقب زین العابدین ہے. اس کے سلسلے میں واقعہ کچھ اس طرح ملتا ہے کہ ایک مرتبہ شیطان نے کہا کہ پروردگار میں ان کو آزمانا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا تو آزمانا چاہتا ہے، کھلی اجازت ہے، جا آزما لے. جن کو اللہ بناتا ہے اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ ان کی کیپاسٹی کیا ہے. تو شیطان ہسٹری میں جو ملتا ہے واقعہ اس کے مطابق وہ ڈیول ایک سرپنٹ کی شکل اختیار کرتا ہے اور سرپنٹ کی شکل میں امام سجاد جہاں پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر آتا ہے. اور آنے کے بعد امام سجاد کے پیر کا انگوٹھا چبانا شروع کرتا ہے. مگر ہسٹری یہ کہتی ہے کہ امام اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں عبادت پروردگار میں محو تھے، اس طرح سے گفتگو اور خدا کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول تھے کہ امام کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے. اور آخر میں جب وہ تھک گیا، ڈسٹریکٹ کرنے کی کوششیں کر کر کے تھک گیا، مگر امام کو کسی طرح سے ڈسٹریکٹ نہ کر سکا، تو وہ تو بھاگا، مگر ہاتف غیبی کی طرف سے ندا آئی، انت زین العابدین، انت زین العابدین. یقیناً آپ عبادت گزاروں کی زینت ہیں. صلوات پر محمد صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ. یہ امام سجاد ہیں. اس واقعے پر بھی اعتراض ہوتا ہے اور مولا علی کے حیات طیبہ میں بھی ایک واقعہ اسی جیسا ہے کہ آپ کے پیر میں ایک تیر لگ گیا تھا اور اس تیر کو نکالنے کی کوشش کی جاتی تھی، مگر وہ اس طرح سے ہڈی کے اندر چھپا ہوا تھا کہ جب اس تیر کو نکالا جاتا تھا تو امام درد سے تڑپنے لگتے تھے. تو لوگ حضور کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول، شیر خدا، پیر میں تیر نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے، ہم سب ناکام. فرمایا سمپل، جب علی نماز پڑھ رہے ہوں اس وقت تیر نکالنا. مولا علی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، لوگوں نے تیر نکالا، تیر کھینچ لیا گیا، مولا کو پتہ بھی نہ چلا. اس واقعے پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اتنا محو ہو جائے اللہ کی عبادت میں کہ اس کے پیر سے تیر نکال لیا جائے، اسے پتہ نہ چلے. شیطان سانپ بن کر اس کا انگوٹھا چبائے، اسے پتہ نہ چلے. یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟
इम्पॉसिबल। देखिए जो लोग कम से कम कुरान पर यकीन रखते हैं उनको ये एतराज़ नहीं करना चाहिए, मगर अफसोस की बात है कि एतराज़ वही करते हैं। कुरान में वाक़या क्या है? फ़क़त्तअना अयदियहुन्ना व क़ुलना हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। तो जनाब यूसुफ के खिलाफ मिस्र की औरतों ने तरह तरह की बातें की और जुलेखा को छेड़ना शुरू किया, तो जुलेखा ने एक बज़्म तश्कील दी और तमाम मिस्र की मुअज़्ज़ज़ औरतों को बुलाया और वो सब बनाकर बैठ गईं और उनके सामने खाने का तमाम इंतज़ाम रखा गया। और उसके बाद में उसने उनको एक एक लेमन दिया या तुरंजबीन दिया और उनके हाथ में छुरी दी और यूसुफ से कहा कि तुम इनके दरमियान से गुजर जाओ। तो जब जनाब यूसुफ उनके, ये कुरान का वाक़या है, तो जब जनाब यूसुफ उनके दरमियान से गुजरने लगे तो जुलेखा ने कहा कि तुम लोग अब शुरू करो अपना खाना और खाने की शुरुआत करो इस लेमू को कट करके। तो हिस्ट्री बताती है, हिस्ट्री में कुरान ये बताता है कि वो औरतें जनाब यूसुफ के हुस्न के दीदार में इतना मोह हो गईं, जनाब यूसुफ इतने हसीन थे कि उनको देखने में इतना मशगूल हो गईं कि उनको पता भी नहीं चला कि लेमू कट रहा है या उनकी उंगलियां कट रही हैं। और जब जनाब यूसुफ गुजर गए और उन नजरें हटाई तो देखा तो खून बह रहा है। ये कुरान का वाक़या है। तो जब जमाल मजाजी, और फरमाया आप, जब यूसुफ का जमाल मजाजी इतना हसीन हो सकता है कि उसे देखने में इंसान मशगूल हो जाए, उंगली कट जाए, पता न चले, तो जो खालिक़े यूसुफ है वो कितना हसीन होगा। और मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जब उससे कलाम कर रहे होंगे तो उनकी महवियत किस आलम पे होगी। एक सलवात पढ़ो, मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब ये और बात है कि हम लोग बहरहाल अपने दिल की निगाहों को खोल नहीं सके हैं या नाबीना कर चुके हैं गुनाहों की वजह से, जिसकी वजह से उस जमाल हकीकी की ज़ियारत से महरूम है। वरना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआए अरफा में फरमाते हैं, परवरदिगार मता ग़िब्त हत्ता तहताज इला दलील, परवरदिगार मुझे ताज्जुब है उन लोगों पर कि जो ये दलील ढूंढते हैं, वो आर्ग्यूमेंट ढूंढते हैं तेरे वजूद को, एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए। प्रूव तो उस चीज को किया जाता है, ढूंढा तो उस चीज को जाता है, जुस्तजू तो उस चीज की जाती है जो गायब हो। तो गायब कब है जो तुझे ढूंढने की जरूरत हो? क्या तेरे अलावा कोई चीज तुझसे ज्यादा जाहिर है कि उसकी मदद से तुझ तक पहुंचा जाए? तू तो ज़ुहूर महज है, तू तो हर जगह मौजूद है। फिर इमाम फरमाते हैं अमियत आइनुन ला तराक, हकीकत यह है कि वो लोग जो तेरे नूर को देख नहीं पा रहे हैं उनकी आंखें अंधी हैं। गुनाहों की वजह से, एक्सेसिव लाइफ की वजह से उन्होंने अपनी दिल की निगाहों को नाबीना बना लिया है, जिसकी वजह से वो तेरे जमाल को देख नहीं पाते। हमने जिक्र किया इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लेगेसी का। ठीक है, हम लोग दुआ पढ़ते हैं, हम दुआ भी पढ़ रहे होते हैं और पेज पलट पलट कर देख भी रहे होते हैं कि कितने पेज बाकी रह गए हैं। ये हमारे खुशू खुशू की सूरत हाल होती है। ऐसा क्यों है? इसलिए कि हमारे पास मारिफत है कि जो सबसे बड़ी दुआएं हैं, बज़ाहिर जो सबसे बड़ी दुआ है, उस दुआ का नाम क्या है? अबू हमजा सोमाली। मैं समझता हूं सबसे बड़ी दुआ दुआ अबू हमजा सोमाली है। ये दुआ अबू हमजा सोमाली क्या है? ये इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुनाजात है, जिसे इमाम सज्जाद हर रोज कब पढ़ा करते थे? माह रमजान में सहरी के वक्त पढ़ा करते थे। जब तफसीर मिसाल खोल, माफ कीजिए, मफातिहुल जनान खोलिएगा तो उसमें दुआ दिखाई देगी। हर रोज इमाम सज्जाद माह रमजान मुबारक में सहर के वक्त और बाकी दिनों में भी रेगुलरली इस दुआ को पढ़ा करते थे। ये सबसे लंबी दुआ है, दुआ अबू हमजा सोमाली। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसको अगर आप पढ़िए तो कम से कम
1.25 घंटे 1.5 घंटे आपको लगेंगे। इमाम सज्जाद हर रोज उस दुआ को खुशू के साथ, अश्कों के सैलाब के साथ, मोहब्बत के साथ, इश्क के साथ तिलावत किया करते थे। ये अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का डिवोशन था और ये उनकी मारिफत थी। और तड़प तड़प कर कहा करते थे, अल्लाह सैयदी सैयदी अखरिज हुब्बद दुनिया अन क़ल्बी। ओ अल्लाह, ओ माय मास्टर, remove the excessive love of this word from my heart. Because excessive love to this word is the root cause of all human problems. इस पर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम खुसूसी ताकीद किया करते थे। और इज़ान मोहतरम, हमारे इस चौथे इमाम किस किस चीज में मशहूर नहीं है इमाम सज्जाद? सखावत। कौन बयान कर सकता है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की सखावत को, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के करम को? कोई साइल कभी इस दरवाजे से वापस न गया। वाक़े हर्रा के बाद हमने अर्ज किया कि सैकड़ों मदीने की फैमिलीज थी जिनको इमाम अलैहिस्सलाम सपोर्ट किया करते थे। इवन हिस्ट्री के मुताबिक बाज उन जालिमों को भी जब वो दरे सैयद सज्जाद पे आ गए हैं, जो करबला में मौजूद थे, और उन्होंने आकर इमाम सज्जाद के दर पर मदद की दरखास्त की है, तो इमाम ने उनको भी खाली हाथ नहीं लौटाया। सखावत का दरवाजा इस तरह से खुला हुआ था। मैं सिर्फ एक वाक़या अर्ज करता हूं जिससे इमाम की अज़मत व जलालत पर भी कदरे रोशनी पड़ेगी और साथ ही साथ आपकी सखावत का जिक्र भी होगा। देखो, वाक़या कुछ इस तरह है कि हिशाम जो उस जमाने में वली अहद था, हिशाम बिन अब्दुल मलिक की हुकूमत है और हिशाम जाहिर सी बात है उसका वली अहद था। वो हज के लिए आया, तो उस हज के मौके पर जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा भीड़ जिस जगह होती है वो खाने काबा का तवाफ है। वो खाने काबा का तवाफ करना चाहता है, मगर तारीख कहती है कि मजमा इतना जबरदस्त कि जितना जोर लगा के वो आगे बढ़ता है, उतने प्रेशर के साथ मजमा उसको ढकेल के पीछे कर देता है। आखिर में थक हार के आया और उसके लिए एक जरनिगार कुर्सी लगा दी गई और उसके ऊपर वो जलवा अफरोज हो गया। अब वो बैठा हुआ है और उसके साथ में शाम से आए हुए उसके चाहने वाले नौकर चाकर सब खड़े हुए उसको घेरे हुए, कि अचानक इस मजमे की नजर पड़ी एक बज़ाहिर बिल्कुल सीधे साधे और सिंपल जवान के ऊपर, और पूरा मजमा ये देख के हैरान रह गया कि वो एक बिल्कुल सादे ड्रेस में आम इंसान की तरह से एक जवान आगे बढ़ा, मगर जो आगे बढ़ा तो हैबत ऐसी थी, शान ऐसी थी, जलालत ऐसी थी कि मजमा काई की तरह से छटता चला गया और सुकून और इत्मीनान के साथ आगे बढ़ा, हजर अस्वद के बोसे दिए और उसके बाद में दोबारा आके इबादत परवरदिगार में मशहूर हो गया। वाक़या बज़ाहिर यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन एक शामी ने हिशाम से पूछा, ज़िल्ल सुबहानी, ये बताइए कि आखिर है कौन? आप बादशाह सलामत के बेटे आगे बढ़े, किसी ने आपको जगह न दी, और ये जवान आगे बढ़ा। तो मजमा फटता चला गया, छटता चला गया और ये सुकून और इत्मीनान के साथ आगे बढ़ा, हजर अस्वद को पोसे दिए और आ गया। वो अच्छी तरह से जानता था, मगर दुश्मनी है अहले बैत, हक को छुपाना का मैं नहीं जानता। जब उन्होंने कहा मैं नहीं जानता, तो वहां पर शायरे अहले बैत फरजदक खड़े हुए थे। उन्होंने कहा नहीं जानता? कहा नहीं जानता। कहा कोई बात नहीं, मैं पहचानवाए देता हूं। और उसके बाद ने जो फरजदक ने कसीदा कहा है, वो कसीदा क्या था? वो कसीदा नहीं बल्कि एक सैलाब था जो बनु उमैया के महलों को डुबोए दे रहा था। हाज़ल्लज़ी तारिफुल बतहा वतअतहु वल बैतु यारिफुहु वल हिल्लु वल हरमु हाज़ा इब्नु खैर इबादिल्लाहि कुल्लिहिम हाज़ा तक़िय्यु नक़िय्यु ताहिरुल अलमु। ए हिशाम, तू इन्हें नहीं पहचानता, ये वो हैं जिन्हें मक्का पहचानता है, जिन्हें मिना पहचानता है, जिन्हें ज़मज़म व सफ़ा पहचानते हैं, जिन्हें कायनात का जर्रा जर्रा पहचानता है। माशाअल्लाह।
وہ گویا ہشام سے کہہ رہے تھے اے ہشام اگر تو انہیں نہیں پہچانتا تو کوئی بات نہیں، ان کو نہ پہچاننا ان کی شان میں توہین نہیں ہے بلکہ تیرے نابینا ہونے کی نشانی ہے۔ اور شیخ سعدی کا دیکھیں ایک بہت مشہور مصرع ہے شیخ سعدی کا، وہ کہتے ہیں گر نبینت بے روز شب پر چشم چشمہ آفتاب را چگنا، سورج چمک رہا ہو دمک رہا ہو روشن دن اور کوئی چمگادڑ کہے کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو انصاف سے بتائیے خطا کس کی ہے، غلطی کس کی ہے، سورج کی یا اس چمگادڑ کی؟ گر نبینت بے روز شب پر چشم چشمہ آفتاب را چگنا، اے ہشام آفتاب علم امامت چمک رہا ہے دمک رہا ہے، اب تیری چمگادڑ جیسی نگاہیں آفتاب امامت کی کرنوں کو برداشت نہ کر سکیں تو اس میں ہمارے امام کا کیا قصور؟ اپنی نگاہوں کا علاج کر۔ محمد والے محمد بلندر سلامات۔ اور یہ قصیدہ آگے بڑھتا جاتا ہے، بہت خوبصورت قصیدہ، عربی زبان کا ایک شاہکار مانا جاتا ہے، اور اس قصیدے کے آگے فرزدق کہتے ہیں کہ ان کی شان تو وہ ہے، ان کی عظمت و جلالت تو یہ ہے کہ جب یہ حجر اسود کو چومنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو یہ حجر اسود کو بعد میں چومتے ہیں، حجر اسود ان کے آگے بڑھ کے ان کے ہاتھوں سے لپٹ لپٹ کر بوسے پہلے دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ کرم کا اور سخاوت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اتنے بڑے کریم ہیں، اتنے بڑے سخی ہیں کہ جب کبھی بھی جو سائل بھی ان کے سامنے آیا کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا۔ لولت تشہد کانت لاؤہ نعمو، یہ انہوں نے بڑی باریک بات کہی، کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اگر تشہد نہ ہوتا، دیکھیں تشہد نماز میں واجب ہے، اور جو انسان بھی تشہد پڑھے گا اس کو لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نو، نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے سخی ہیں، اتنے بڑے کریم ہیں کہ ان کے دروازے پہ جو بھی آیا، جہاں سے آیا، جو مانگا انہوں نے عطا کر دیا۔ اگر تشہد نماز میں واجب نہ ہوتا تو ان کی زندگی میں لفظ لا اور لفظ نہیں بے معنی ہو کر رہ جاتا۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ تو فرزدق نے اس شان سے امام علیہ السلام کا تعارف کروایا۔ اب ظاہر سی بات ہے بعد میں ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، لیکن امام نے فرمایا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارا خیال کریں گے، ہم تمہارا سپورٹ کریں گے۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے ان کی ہیلپ بھی کی، ان کی مدد بھی کی، اور آخر میں وہ قید خانے سے آزاد بھی ہوئے۔ تو یہ ہمارے چوتھے امام کی شان اور شوکت اور جلالت اور عظمت، اور اس کا بس ایک مختصر سا نمونہ اور جھلک۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ کہتی کہ واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام جب اسیر کر کے کوفہ لے جائے گئے ہیں تو کس شان سے سید سجاد نے ماحول کو بدلا ہے، جسے آپ پڑھیے۔ چاروں طرف یہی شور مچایا گیا تھا کہ ایک خارجی نے خروج کیا ہے، ایک ناصبی نے بغاوت کی ہے، ایک خارجی نے خروج کیا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، باغیوں نے بغاوت کی ہے اور ہم نے انہیں قتل کر دیا ہے۔ مگر یہ زینب اولیاء مقام تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، سید سجاد تھے جنہوں نے پوری دنیا میں امام حسین کے مشن کو عام کیا۔ لوگ کبھی کبھی پوچھتے ہیں کہ امام حسین کو کیا ضرورت تھی اپنے ساتھ بچوں کو لے جانے کی، کیا ضرورت تھی اپنے ساتھ عورتوں کو لے جانے کی، کیا ضرورت تھی اپنے ساتھ بچیوں کو لے جانے کی؟ جب وہ جانتے تھے کہ شہید ہو جائیں گے تو ان بیچاروں کو ساتھ کیوں لے گئے؟ یہ بیچارے نہیں تھے، یہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام دنیا میں عام کرنے والے پہلے مبلغین عزائے حسین تھے۔ اگر زینب اولیاء مقام نہ ہوتی، بی بی ام کلثوم نہ ہوتی، چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے، سید سجاد نہ ہوتے تو دنیا کو پتہ بھی نہ چلتا کہ کربلا میں کیا ہوا۔ کربلا کے حدود تک محدود کر دی جاتی۔ یزید کے پاس کیا نہیں تھا؟ پیسے تھے، اقتدار، علماء، منبر، پیسہ، خزانہ، تلوار، سب کچھ یزید کے پاس۔ جتنے پروپیگنڈا کے وسائل تصور کیے جا سکتے ہیں سب یزید کے پاس،
مگر سب بیکار کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی بہنوں نے، امام حسین کے بچوں نے، امام حسین کے اس بیمار بیٹے سید سجاد نے۔ تاریخ کہتی کہ جب کوفے میں پہنچے ہیں، آج کی تاریخ میں 12ویں محرم میں سید سجاد، تو جب پہنچے ہیں تو اس وقت کا نقشہ کیا تھا؟ کوفے والے طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے گئے تھے ان کے درمیان، آگ برسا رہے تھے اس قافلے کے اوپر، پتھر پھینک رہے تھے اس قافلے کے اوپر، تالیاں بجا رہے تھے خوشی میں، دف بجا رہے تھے خوشی میں، جشن منا رہے تھے اہل بیت علیہ السلام کی اسیری کی خوشی میں۔ لیکن بس ذرا سی دیر کے بعد جب سید سجاد کو ایک تقریر کا موقع ملا ہے تو اس ایک تقریر میں، ایک خطبے میں سید سجاد نے پورا نقشہ بدل دیا۔ بازار کوفہ میں سید سجاد کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد پہلے خدا کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں، اور خدا کی حمد و ثنا بجا لانے کے بعد حضور کریم پر درود و سلام۔ آپ تصور کیجئے ایک انسان جو اپنا سب کچھ کھو کے آیا ہو، اگر ہم خون دیکھ لیتے ہیں، صرف خون دیکھ لیتے ہیں، حواس باختہ ہو جاتا ہے، عقل پریشان ہو جاتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بات کریں تو کیا کریں، اور خدا نہ خواستہ اگر فیملی میں کوئی ایک ڈیتھ ہو جائے تو انسان بولنا چاہتا ہے مگر الفاظ نہیں ملتے، زبان گونگی ہو جاتی ہے۔ ہزاروں جانیں قربان سید سجاد پر، سب کچھ کھو کے آئے ہیں، سب کچھ لٹا کے آئے ہیں، مگر جب کھڑے ہوئے ہیں تقریر کے لیے تو بالکل پرسکون، اور جیسے ایک بالکل سوچی سمجھی تقریر کر رہے ہوں، پہلے خدا کی حمد، پھر حضور کریم پر درود و سلام، پھر حضرت پاک کا تذکرہ، اور اس کے بعد میں جو اپنا تعارف کروانا شروع کیا ہے۔ جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، میں مکے کا بیٹا ہوں، میں منی کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں۔ اس انداز سے خطبہ شروع ہوا۔ جانے قربان، مولا جی کیا فرما رہے ہیں؟ مکہ تو ایک شہر ہے، منی تو ایک ڈیزرٹ ہے، زمزم و صفا تو دو پہاڑیاں ہیں، کیا پہاڑیوں کے کوئی بیٹا ہوتا ہے؟ کیا کسی شہر کا کوئی بیٹا ہوتا ہے؟ کیا کسی صحرا کا کوئی بیٹا ہوتا ہے؟ یا آپ کیا فرما رہے ہیں؟ امام جواب دیں گے، پہلے یہ سمجھو کہ بیٹا کہتے کسے ہیں؟ بیٹا وہ ہوتا ہے جو باپ کے مشن کو آگے بڑھاتا ہے، بیٹا وہ ہوتا ہے جس سے باپ کا نام باقی رہتا ہے، بیٹا وہ ہوتا ہے جس سے باپ کا کام باقی رہتا ہے۔ اب سید سجاد کے ان جملوں کو پڑھیے، میں مکے کا بیٹا ہوں، میں منی کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کعبہ ہے، اگر مکہ ہے، اگر منی ہے، اگر صفا و مروہ ہے، تو ان مقدس جگہوں کا وجود ہمارے وجود سے وابستہ ہے۔ ہم ہیں تو یہ سب کچھ ہے، اگر ہم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں، محمد و آل محمد۔ اور اس شان سے سید سجاد نے خطبہ دیا ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ ماحول بالکل بدل گیا، لوگ خود بخود اہل بیت علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے لگے، اور جو ان کے دلوں میں شکوک و شبہات تھے اور جو پروپیگنڈا کیا گیا تھا یزید کی طرف سے اور یزیدی افواج کی طرف سے، وہ خود بخود چھٹتا چلا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اب جو سید سجاد اس ملعون کے دربار میں پہنچے ہیں، ابن زاد ملعون کے دربار میں، تو نقشہ کیا ہے وہ آپ کے پیش نظر ہے، میں ابھی مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب دربار میں پہنچے ہیں تو تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اور جیسے ہی سید سجاد پہ اس کی نظر پڑتی ہے کہتا ہے، من انت؟ یہ کون ہے؟ تو کون ہے؟ تو امام نے فرمایا، انا علی ابن الحسین، میرا نام علی ہے اور میں حسین شہید کا بیٹا ہوں۔ بس جیسے ہی اس نے یہ نام سنا، ہسٹری کہتی آگ بگولا ہو گیا، جل گیا، اور کہا کہ الیس اللہ قتل علی ابن الحسین؟ کیا اللہ نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ دیکھیے یہ اس کی کنسپریسی تھی، یہ اس کی ہوشیاری تھی۔
अलैहिस अल्लाह, क्या अल्लाह ने कत्ल नहीं किया? इमाम ने फरमाया कि वो मेरे भाई थे जिन्हें तेरे खूंखार दरिंदों ने करबला के मैदान में कत्ल किया है। और उसके बाद दो चार जुमले रद्द बदल हुए तो तारीख कहती इब्न ज़ियाद घबरा के चीखता है और चीख के कहता है, अलका जुरअतुन अला जवाबी, क्या तुझ में अब भी मुझसे मुकाबले की ताकत बाकी है? वो बेमारिफत जाहिल इंसान ये समझ रहा था कि हमने करबला में इनको कत्ल कर दिया है और इनके पैर में जंजीर डाल दी है तो हमने इनको असीर बना लिया था। उस बेमारिफत को इतना शऊर भी नहीं था कि जो अल्लाह का नुमाइंदा होता है उसके जिस्म को असीर बनाया जा सकता है मगर फिक्र को असीर नहीं बनाया जा सकता, मिजाज को असीर नहीं बनाया जा सकता, सोचने के अंदाज को असीर नहीं बनाया जा सकता। और फिर उसके बाद तारीख कहती है वो फौरन हुक्म देता है कत्ल कर दिया जाए। जब उसने कत्ल की बात की तो सैयद सज्जाद उसकी आंखों में आंखें डाल के फरमाते हैं, अबिल कत्ल तुहद्दिदुनी, तू मुझे कत्ल से डराता है? इन्नल कत्ल लना आदा व करामतुना शहादा, अल्लाह की राह में सर कटा देना हमारे खानदान की मीरास है और अल्लाह की राह में शहादत को हासिल कर लेना ये हमारे खानदान का इफ्तिखार है। अरे हैदरी, अब यहाँ पे जो एक बात काबिल गौर है वो ये कि इब्न ज़ियाद गुफ्तगू के दौरान जब वो पूछता है नाम क्या और इमाम नाम बताते हैं तो उस गुफ्तगू के दौरान वो ये भी कहता है, जब इमाम ने कहा कि मेरे भाई थे अली जिनको अल्लाह ने कत्ल कर दिया, तो कहता है अली अली अली, तुम्हारे बाबा को कोई और नाम नहीं मिला था कि अपने तमाम बच्चों के नाम अली रखे? इमाम ने फरमाया कि मेरे पिदरे बुजुर्गवार को इस नाम से बड़ा इश्क था, इसीलिए उन्होंने अपने तमाम बच्चों के नाम अली रखे। और चूंकि हमारे सैयद और सरदार आका व मौला हुसैन शहीद को इस नाम से इश्क था, लिहाजा चाहने वालों ने, मोहब्बत करने वालों ने, इश्क करने वालों ने इस नाम को अपनी जिंदगी का शिआर बना लिया। उठते हैं या अली मदद, बैठते हैं या अली मदद, चलते हैं या अली मदद, सोते हैं या अली मदद, जागते हैं या अली मदद, गिरते हैं या अली मदद, ठोकर लगती है या अली मदद। अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तासी करते हुए, उनकी पैरवी करते हुए, इस नाम से मोहब्बत का सबूत देते हुए चाहने वालों ने इस नाम को अपनी जिंदगी का जुज़ बना लिया। लेकिन यहां पर मैं रुक के एक बात कहूंगा, हमारी तरफ से जरा सी एक कोताही है। हमने काम तो बड़ा अच्छा किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब जिस्मानी एतबार से, दुनियावी एतबार से हमको कोई तकलीफ पहुंचती है तो हम या अली मदद कहते हैं। हमने नाम अली को महदूद कर दिया है, न नाम अली महदूद है न जाते अली महदूद है। जिस तरह से हमारा पैर फिसलता है, हम गिरने वाले होते हैं, हमें ठोकर लगती है, या अली मदद कहते हैं, हमारा अकीदा है कि वो आकर हमको बचाते हैं। इसी तरह से जब हमारा दीन फिसल रहा हो, जब हमारा ईमान फिसल रहा हो, जब हमारी निगाहें फिसल रही हो, उस वक्त भी अगर हम या अली मदद कहेंगे तो वो आएंगे और आके हमको बचाएंगे। जुबान के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, तेरा मौला मेरा मौला, अली मौला, अली मौला, ज़मी बोली फलक बोला, अली मौला, अली मौला, नबी बोला वसी मेरा, अली मौला, अली मौला, है ये पहला नहीं है चौथा, अली मौला, अली मौला, नारे हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। भाई ने हमारे एक बात की आखिर में है ये पहला नहीं चौथा। एक मरतबा मौला अली अपने चाहने वालों के साथ बैठे थे, उन्होंने कहा कि मैं चौथा खलीफा हूं। अब जितने चाहने वाले थे सब हैरान, चेहरों पे सबके हवाइयां, या अमीरुल मोमिनीन ये क्या गजब कर रहे हैं आप, हम तो आपको पहला मानते हैं और आप कह रहे हैं कि आप चौथे हैं। तो मौला ने फरमाया कि मैं चौथा खलीफा हूं
لوگوں نے کہا کہ جلدی بتائیے کیسے چوتھے خلیفہ آپ ہیں؟ فرمایا کہ پہلے خلیفہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وہ آدم ہے. یا آدم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. تو سب سے پہلے اللہ نے جس کو خلیفہ کہا وہ آدم ہے. اور پھر اس کے بعد میں دوسرے نمبر پہ جس کے لیے اللہ نے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا وہ حضرت داؤد ہیں. یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً، اے داؤد ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے. اور تیسری ذات جس کو اللہ نے قرآن میں کہا خلیفہ وہ حضرت ہارون ہے کہ جناب موسیٰ نے کہا یا ہارون اخلفنی فی قومی. تو پہلے خلیفہ آدم، دوسرے خلیفہ داؤد، تیسرے خلیفہ ہارون اور چوتھا خلیفہ علی ابن ابی طالب. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ نہیں ہوں، اللہ کا چوتھا خلیفہ ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءاللہ. تو نام علی کو ہمیں محدود نہیں کرنا چاہیے. آپ تجربہ کر کے دیکھیے، خدا نہ خواستہ انسان بازار میں ہو، شیطان وسوسہ پیدا کرے یا علی مدد کہیے، دیکھیے وہ کس طرح کے سنبھالتے ہیں. گھر میں انسان کمپیوٹر پہ ہو، انٹرنیٹ پہ ہو، شیطان وسوسہ پیدا کرے یا علی مدد کہیے، اللہ علی کی مدد سے بچائے گا. بزنس میں انسان ہو، خدا نہ خواستہ گناہ کا ارادہ کرے، چیٹنگ کا ارادہ کرے، فراڈ کا ارادہ کرے، یا علی مدد کہیے وہ آ کے بچائیں گے. ہمیں یا علی مدد کو محدود نہیں کرنا چاہیے. نہ علی محدود ہے اور نہ نام علی محدود ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کے بعد یہ گفتگو ہوئی سید سجاد کے ساتھ ابن زیاد کے دربار میں. اور پھر اس کے بعد میں ایک آخری واقعہ عرض کر دوں شام کا، اور اس کے بعد میں آپ کی زحمت تمام. جب سید سجاد شام پہنچے ہیں تو وہاں ظاہر سی بات ہے ماحول بالکل مختلف تھا. شام میں ماحول بالکل ڈیفرنٹ تھا. اور وہاں جو سید سجاد نے پورا خطبہ دیا ہے میں اس کو نہیں ٹچ کروں گا، نہ اس کا وقت ہے اور نہ گنجائش ہے. وہ ایک پوائنٹ جو وہاں پہ سید سجاد نے ریز کیا، بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. 700 کرسی نشین دربار سجا ہوا ہے، آراستہ ہے. سید سجاد پہنچے اور جیسے ہی سید سجاد کو یزید نے دیکھا اس نے بھی اسی انداز سے نام پوچھا، اور جب پتہ چلا کہ امام حسین کے بیٹے تو فوراً بوکھلا گیا اور فوراً قتل کا حکم اپنے جو چاہنے والے تھے ان کے ساتھ اس نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. تو وہ جو چاہنے والے تھے انہوں نے آس پاس جو کھڑے ہوئے تھے انہوں نے ہاں میں ہاں ملائی اور کہا کہ قتل کر دیا جائے. اسی انداز میں جس انداز میں ابن زیاد کے دربار میں فیصلہ کیا گیا. یہ دونوں باتیں ملتی جلتی لہذا میں اس کو نقل کر رہا ہوں. تو وہاں پر جب سید سجاد کے قتل کا حکم دیا گیا تو مولا نے کہا کہ تم مجھے قتل کرو، لیکن میں ایک واقعہ تمہارے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امام نے کہا کہ قرآن میں اللہ نے جناب موسیٰ اور ہارون کا واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون نے بھی جس طرح سے تو اپنے چاہنے والوں سے ہمارے قتل کے سلسلے میں مشورہ کر رہا ہے، اسی انداز سے فرعون نے بھی اپنے چاہنے والوں سے موسیٰ اور ہارون کے قتل کے سلسلے میں مشورہ کیا. تیرے دربار والوں نے کہا قتل کر دو، مگر فرعون کے دربار والوں نے کہا تھا ارجح و اخا، ان دونوں کو چھوڑ دو، انہیں قتل نہ کرو. امام نے کہا تم لوگ جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ پورا مجمع بالکل چونکا ہوا ہے، سب کے کان کھڑے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آپس میں چیمی گوئیاں، کیا وجہ ہو سکتی، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جب امام نے سب کی توجہ مکمل طور پر سب کی اٹینشن اٹریکٹ کر لی تو پھر امام نے کہا کہ اس کی بس ایک وجہ ہے کہ فرعون کے دربار میں جو تھے وہ بد کردار تھے، فاسق تھے، فاجر تھے، کافر تھے، مشرک تھے. ان کے ہاں تمام خرابیاں تھیں مگر تھے حلال زادے. اور فرمائیے گا اس پوائنٹ پر، تھے حلال زادے. اور جو انسان بھی حلال زادہ ہوگا وہ کسی بھی نبی
یا وصی نبی کے قتل میں ملوث نہیں ہو سکتا. یہ امام سجاد نے یزید کے دربار میں کہا، اور اس جملے کے ذریعے سے امام سجاد نے امت مسلمہ کو جھنجھوڑا. مسلمانوں، جس کو تم امام مانتے ہو، جس کو خلیفہ رسول مانتے ہو، جس کی پیروی کر کے جنت میں جانے کی امیدیں رکھتے ہو، اس کا کردار نہ صحیح، اس کا اخلاق نہ صحیح، اس کا تقوی نہ صحیح، کچھ نہ دیکھا ہوتا، کم سے کم ماں کا کردار تو دیکھ لیا ہوتا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اہل بیت دشمنات لعنت، دشمنات لعنت، یزید ملعون تے لعنت، انہیں گندے چہرے تے لعنت. نعرہ حیدری، ظہور امام زمان علیہ السلام، بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور عزیزان محترم، جب آپ ہسٹری پڑھیے گا تو کردار کی گندگی، کردار کی غلاظت، یہ دشمنان اہل بیت کو تحفہ ہے اللہ کی طرف سے جو بغض آل محمد میں ملا ہے. کردار کی گندگی اور غلاظت یہ یزید ہے. اور بیک ٹو کوفہ، ابن زیاد. تاریخ کہتی جب بی بی زینب نے اس سے کلام کیا تو کس طرح کلام کیا؟ یبن مرجانہ، مرجانہ کے بیٹے. وہ ابن زیاد کی جس کو لوگ امیر کہتے ہوئے ڈرتے تھے، بی بی زینب کیا کہتی ہیں؟ یبن مرجانہ، اے مرجانہ کے بیٹے. یہ مرجانہ کون تھی؟ یہ ابن زیاد کی ماں تھی، جو فسق و فجور میں اور کردار کی غلاظت میں اپنے زمانے کی مشہور عورت تھی. اس کی ماں کا نام لیا تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے. یہ امام سجاد اور بی بی زینب ہے جنہوں نے اس طرح سے حق کو واضح کیا ہے اور باطل کو بے نقاب کیا ہے. اور عزیزان محترم، یہ ایک پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس بھی ہے. جو بڑے بڑے دشمنان اہل بیت آپ کو تاریخ میں دکھائی دیں گے، سب کردار کے اعتبار سے، خاص طور پر عفت اور پاکدامنی کے اعتبار سے پستیوں کی آخری منزل میں نظر آئیں گے. تو علی کے چاہنے والوں کو اس راستے پر بہرحال نہیں جانا چاہیے. علی کے چاہنے والے اور کردار کی وہ پستی، یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے اور بہت بڑا سبق ہے. عزیزان محترم، ہمیں دو چار جملے مصائب کے اور اسی پہ آپ کی رحمت تمام. اسی دربار کا واقعہ ہے، بہت سے واقعات ہیں، میں کیا کیا عرض کروں. ابن زیاد ملعون امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، اور چاہنے والی بہن سامنے کھڑے ہو کر دیکھ رہی ہے. ایک ذاکر منبر پر بیٹھ کر ایک مرتبہ مجلس پڑھ رہے تھے. اس زمانے کے جو سب سے بڑے عالم دین آیت اللہ تھے وہ اس مجمع میں موجود تھے. ذاکر پڑھتے پڑھتے جب یہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ زمانے کی بدنصیبی یہ تھی کہ علی کی بیٹی زینب علیہ مقام ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی. اس نے ابھی مصائب شروع کیا تھا، مگر وہ عالم دین کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بس اب خاموش ہوگا. ایک انسان کے رونے کے لیے پوری زندگی یہی کافی ہے کہ فاطمہ عصمت کبریٰ کی بیٹی زینب علیہ مقام وہ ابن زیاد کے نجس اور ناپاک دربار میں داخل ہوئی. اور انسان اگر واقعا غور کرے عزادار محترم، میں سمجھتا ہوں پوری زندگی رونے کے لیے ہی کافی ہے کہ زینب اور ابن زیاد کا دربار، وہ پاکیزگی، وہ طہارت، وہ عفت، وہ عصمت، اور دوسری طرف وہ نجاست، وہ خباثت اور وہ غلاظت. اس سے بڑھ کر اس دنیا کی پستی کیا ہو سکتی ہے؟ بس ارباب عزا، اسی دربار کا واقعہ ہے
کہ مولا کا ایک شہدائی ابن زیاد کے قید خانے میں ایک عرصے سے قید تھا. آپ سمجھ گئے ہوں گے نام مختار ثقفی. ابن زیاد ان کے دل کو دکھانے کے لیے، محبت اہل بیت کو تڑپانے کے لیے حکم دیتا ہے کہ مختار کو قید خانے میں لایا جائے. مختار ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، رسیوں میں جکڑے ہوئے دربار میں لائے گئے. ابن زیاد جو تشت تلا تھا اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے، مختار تم کو کچھ خبر بھی نہیں؟ تمہارا آقا و مولا حسین ہمارے دربار میں ہے. بس جیسے ہی مختار نے یہ نام سنا کہا، اے نجس انسان اپنی زبان بند کر، میرا آقا و مولا اور تیرا نجس دربار، اس کے پاک و پاکیزہ قدم. یہ سننا تھا کہ اس ملعون کو غصہ آیا. جو تشت تلا رکھا ہوا تھا اس کے اوپر جو سرپوش رکھا تھا اس کو ہٹایا اور کہا، مختار ذرا غور سے دیکھو یہ سر کس کا ہے؟ یہ سر اسی حسین کا ہے جسے تم آقا و مولا کہتے ہو. بس ارباب عزا تاریخ کہتی ہے جیسے ہی مختار نے آقا و مولا حسین کا سر تشت تلا میں دیکھا، ایک زوردار انگڑائی لی، ہتکڑیاں ٹوٹیں، بیڑیاں ٹوٹیں، رسیاں ٹوٹیں. بغل میں کھڑے ہوئے ایک غلام کے ہاتھ سے تلوار کھینچی اور چاہتے ہیں کہ ابن زیاد پر حملہ کریں. مختار آگے بڑھتے ہیں، پیچھے سے زنجیروں کی جھنجھناہٹ کی آواز آتی ہے. اب جو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سید سجاد ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار. بس ارباب عزا آپ تصور کیجئے، مختار آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد سید سجاد کو گلے سے لگانا چاہتے. مولا یہ آپ پر کیا ہو گیا؟ آپ کے خاندان پر کیا گزر گئی؟ میں تو قید خانے میں تھا، مجھے کچھ پتہ بھی نہیں چلا. سید سجاد نے تڑپ کے کہا، اے مختار ارے آہستہ گلے لگانا، گلے میں طوق خاردار، گلا زخمی. اور اے مختار ارے اپنی نگاہیں جھکائے رکھنا، اس دربار میں میں تنہا نہیں ہوں، ہماری پھوپھیا زینب و ام کلثوم بھی اسی دربار میں کھڑی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہماری اس مختصر مگر انتنی عبادت کو قبول فرما. خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے مردوں کی جان و مال، عزت و آبرو، آل و اولاد کی حفاظت فرما. خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے ان 12 دنوں کے اشک عزا کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما. خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. تمام مقروضوں کا قرض ادا فرما. تمام پریشان حال مومنین و مومنات کی پریشانیوں کو دور فرما. خدا جہاں جہاں عزاداران سید الشہداء، عزاداری میں مشغولوں کی جان و مال، عزت و آل و اولاد کی حفاظت فرما. منتقم کربلا، وارث کربلا، ہمارے آخری امام اور اپنے آخری حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے بہترین عوان انصار میں شمار فرما. کر رہے ہیں یہ دعا زیر علم سرور ہلال. اے خدا یہ غم بفیض پنجتن زندہ رہے.